بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 99 سے پڑھیں گے۔ سورہ یونس سے قرآن مجید کی سورتوں کا تیسرا گروپ شروع ہوتا ہے۔ اس گروپ میں 15 سورتیں، جن میں سے پہلی 14 سورتیں مکی ہیں اور ایک سورہ نور آخر میں مدنی۔ جیسا کہ سورتوں کے ہر گروپ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا لحاظ رکھا ہے کہ پہلی ایک یا چند صورتیں مکی ہوں اور آخری ایک یا چند صورتیں مدنی۔ یہاں بھی یہی معاملہ ہے۔ ہر گروپ کا ایک نمایاں مضمون ہوتا ہے۔ اس صورتوں کے گروپ کا مضمون ہے قریش کے انکار کرنے والوں کو اللہ کی طرف سے خبردار کرنا کہ اگر انہوں نے اپنے اس رویے کو جاری رکھا تو وہ آخرت سے پہلے اس دنیا میں بھی عذاب سے دوچار ہوں گے، اور اہل ایمان کو یہ خوشخبری کہ وہ اگر اپنے صحیح رویے پر ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہے تو ان کو آخرت سے پہلے اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی سے سرفراز کرے گا۔ سورہ یونس اپنی اگلی سورہ ہود کے ساتھ مل کر ایک جوڑا بنتی ہے۔ تمام اس گروپ کی 14 سورتیں جو مکی ہیں وہ 7 جوڑوں میں تقسیم ہیں۔ ان صورتوں میں وہی خبردار کرنا اور خوشخبری سنانے کا مضمون ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ جہاں سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے بات کو اصولی طور پر دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے، اسی حقیقت کو سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے تاریخی واقعات سے، رسولوں کی قوموں کی داستانوں کے ذریعے سے اسی حقیقت کو واضح فرمایا۔ یہ حصہ جو ہم آج پڑھ رہے ہیں یہ سورہ یونس کا بالکل آخری حصہ ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا۔ اور اگر تمہارا رب چاہتا تو جو بھی زمین میں لوگ ہیں سب کے سب ایمان لے آتے۔ یہ بات اس لیے کہی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کو وہ اللہ کا پیغام پہنچائیں اور ان کو ایمان کی دعوت دیں، آپ کے دل میں ہمیشہ اس کا شدید ایک احساس رہتا تھا کہ یہ پیغام آپ کو پہنچانا ہے اور لوگوں کو ایمان کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ آپ کے اندر یہ ایک غم، ایک پریشانی رہتی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ ایک پریشانی یہ بھی ہوتی کہ کیا میں بات ان کو صحیح طرح سے پہنچا رہا ہوں، اور اس سے بڑھ کر پریشانی یہ ہوتی کہ اگر یہ نہیں مانیں گے تو یہ مارے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھایا اور فرمایا کہ اگر تمہارا رب چاہتا تو جو بھی زمین میں لوگ ہیں سارے کے سارے کلہم جميعا ایمان لے آتے۔ قرآن مجید در حقیقت اللہ تعالیٰ کا اپنے پیغمبر کے ساتھ ایک کلام ہے، کمیونیکیشن ہے، اور ہم اس کو جیسا وہ ہوا اللہ کی طرف سے پیغام کا پہنچانا، عین ہی وہی پیغام ہم آج بھی پڑھتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی پریولیج کی چیز ہے۔ فرمایا افا انت تکرہ الناس، تو کیا آپ لوگوں کو زبردستی ایمان پر مائل کریں گے؟ حتیٰ یکونوا مومنین، کیا ان پر زبردستی کریں گے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں؟ یعنی
اللہ تعالیٰ کا یہ منشا نہیں ہے کہ لوگوں کو وہ زبردستی ایمان نصیب کرے. اگر ایسا ہوتا تو پھر تو یہ امتحان نہ ہوتا. لوگوں کو آزادی ملی ہے اور لوگ اپنی آزادی کو استعمال کر رہے ہیں اپنی مرضی سے. فرمایا وما کان لنفس ان تؤمن، یہ جان لیجئے کہ کوئی نفس، کوئی انسان ممکن ہی نہیں کہ وہ ایمان لائے الا باذن اللہ، سوائے اللہ کی مرضی، اس کے اذن. کوئی شخص اللہ کی مرضی کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا. پہلے آدمی سوچے کہ پھر جو ایمان نہیں لاتا اس کا قصور کیا ہے. تو اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور وہ گندگی پھیلا دیتا ہے ان لوگوں کے آگے جو عقل سے کام نہیں لیتے. اس سے بات معلوم ہوئی کہ ایمان کا تعلق عقل کے استعمال سے، اس لیے کہ انسان عقل اگر استعمال نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے آگے اللہ تعالیٰ گندگی پھیلا دے گا. اور یہ گندگی وہ گندگی ہے، یہ نجاست وہ نجاست ہے کہ جو انسان کو ایمان لانے سے روکتے. قرآن مجید نے یہ بات کئی جگہوں پر بیان کی ہے کہ وہ لوگ کہ جو اخلاقی طور پر برے، نجس، گندے ہوتے ہیں، وہ ایمان نہیں لا سکتے. اور اخلاقی طور پر نجس وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی عقل کو صحیح استعمال نہیں کرتا. اگر لوگ عاقل ہوں، اللہ کی دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کریں تو پھر وہ اپنے آپ کو برائی سے بچائیں گے. وہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو اہمیت دیں گے، اور جب وہ ایسا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایمان نصیب کرے گا. کیونکہ ایمان اصل میں انسان کی اس کیفیت کا نام ہے، انسان کے اندر کے اس احساس کا نام ہے جس کے نتیجے میں وہ ان حقائق کو مانتا ہے کہ جن کو دیکھ نہیں سکتا. اللہ، اللہ کے فرشتے، آخرت، جنت، دوزخ، وہی، یہ سب حقائق آدمی مانے. آپ سے آپ نہیں مان سکتا. ماننے سے مراد دل سے مانے، اس کو اس پر اطمینان ہو. یہ اطمینان تو اللہ ہی دے سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے ان لوگوں کو کہ جو عقل کو صحیح طرح سے دیانتداری سے استعمال کرتے ہیں. مگر وہ لوگ کہ جو گندگی میں آلودہ ہیں، جو برے ہیں، جو جھوٹے ہیں، جو دھوکے باز ہیں، جو زیادتی کرنے والے ہیں، وغیرہ وغیرہ، وہ لوگ اس گندگی کی وجہ سے، جو گندگی ان کے گرد آس پاس پھیل جاتی ہے، ان کی عقل نہ استعمال کرنے کی وجہ سے یہ رکاوٹ بن جاتی ہے اس ہدایت کے راستے میں، ایمان کے راستے میں، کہ جو اللہ کی طرف سے آ، نصیب ہوتا ہے لوگوں کو، آ، جو ایمان کی اور ہدایت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. فرمایا قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، ان سے کہو کہ تم دیکھو جو کچھ بھی آسمانوں میں اور زمین میں. یعنی یہ کفار نشانیاں مانگتے تھے، کہتے تھے کہ اگر آپ ہم سے یہ منوانا چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نمائندے ہیں اور اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے امتحان کے لیے، تو بھائی ایسے تو نہیں ہم مانیں گے نا، کوئی نشانی دکھائیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہو کہ دیکھو تم جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں، یہ کیا کوئی کم نشانیاں ہیں؟ مگر کیا ہے، وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ جو نشانیاں ہیں یہ بھی، اور وہ جو تنبیہات نظر اللہ کی طرف سے آتی ہیں، بعض واقعات جو انسان کو خبردار کرنے کے لیے آتے ہیں، اس کی حیثیت سمجھانے کے لیے آتے ہیں،
وہ اس کو نظر انداز کرتے ہیں. فرمایا کہ کچھ کام نہیں آتی، ولا مما تو آیات، کچھ کام نہیں آتی نشانیاں اور ون نظر، نہ تنبیہات، ان قوم لا یؤمنون، ان لوگوں کے کہ جو ایمان نہیں لانا چاہتے، یعنی جن کو اس میں دلچسپی نہیں ہے کہ وہ مانے، جو دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، جو کچھ انہیں ملا ہے اس میں وہ مگن ہیں، ان کو اس چیز کی ضرورت، طلب نہیں ہے کہ وہ جانے کہ اصل حقیقت کیا ہے. تو انہیں کوئی چیز اپنی طرف متوجہ نہیں کرتی، نہ نشانیوں میں، نہ ان تنبیہات میں کہ جو اللہ کی طرف سے خبردار کرنے کے لیے آتی ہیں، اس لیے کہ یہ ایمان لانا نہیں چاہتے. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ. اب یہ جو ان کا رویہ ہے، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں انہی دنوں کے واقعات، حادثات، عذاب کی طرح، الذین خلو من قبلہم، جو ان لوگوں کے ساتھ ہوئے جو ان سے پہلے ہو گزرے. یعنی اب جب کہ انہوں نے یہ انکار کا رویہ اختیار کر کے اس پر ضد کرنی شروع کر دی ہے، تو کیا اب اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہی دن جیسے پہلے آئے تھے اسی طرح کا ایک دن ان پر بھی آ جائے، یعنی اللہ کا عذاب آ جائے؟ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا چکا ہے کہ رسول جب آتے ہیں، اللہ کا پیغام پیش کرتے ہیں، پیغام واضح ہو جاتا ہے. کچھ لوگ جب اس پر ضد کرتے ہیں انکار کرنے میں اور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو پھر ان پر عذاب آتا ہے. تو کیا یہ بھی اسی کا انتظار کر رہے ہیں؟ قل فانتظروا، تو آپ ان سے کہیے کہ پھر تم انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں. یعنی مطلب یہ ہے کہ پھر اگر آپ نے بات سننی ہی نہیں اور آپ نے اپنی ضد پر اصرار کرنا ہے تو پھر انتظار کرتے ہیں. وہ اللہ کی پکڑ کہ جو رسولوں کے انکار کرنے والوں پر آتی ہے وہ تو آئے گی، اور جو رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے اس کے بعد اب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے سوا کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے، کوئی اور امکان ہی نہیں ہے کہ وہ عذاب آ جائے. اس لیے کہ اللہ کی یہ سنت، اس کا طریقہ، اس کی پالیسی ہے، اور اس پالیسی میں وہ کبھی بھی کوئی اختلاف، کوئی فرق نہیں آنے دیتا. فرمایا کہ ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک. پھر کیا ہوتا ہے جب وہ عذاب آ جاتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور وہ کہ جو ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کو بچا لیتے ہیں. بچا لیتے ہیں یعنی اس عذاب سے بچا لیتے ہیں. یہ ہوتا ہے کذالک، کذالک حقا، ایسا ہی حق ہے علینا، ہم پر ایسا کرنا ذمہ داری ہے ہماری، ہم یہی کرتے ہیں. ننجی المومنین، یعنی اہل ایمان کو نجات دینا. اللہ کا یہ طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے اس طریقے میں کبھی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں لاتا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے اپنے اس رویے کو جاری رکھا تو یہ اچھی طرح سے جان لیں کہ وہ پکڑ، وہ عذاب ان پر آ جائے گا. فرمایا کہ قل یا ایھا الناس، کہیے اے لوگو، ان کنتم فی شک، اگر تم شک میں مبتلا ہو، من دینی، میرے دین کے معاملے میں، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو جان لو
کہ میں تو عبادت کرنے والا نہیں ہوں ان کی کہ تم عبادت کرتے ہو جن کی اللہ کے علاوہ. یعنی اگر تم ابھی بھی شک میں مبتلا ہو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے دلائل، روشن دلائل کے باوجود، اور تمہیں یہ خیال توقع ہے کہ میں تمہارے اس مذہب دین کو مانوں گا کہ جو تم محض اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید میں مانے چلے آ رہے ہو، اور اس لیے مان رہے ہو کہ اس سے تمہیں دنیا کے کچھ مادی فائدے مل رہے ہیں. مختلف قبائل کے جھوٹے معبودوں کی کے بتوں کو تم نے اللہ کے گھر میں رکھا ہوا ہے اور تم اس میں خوش ہو، مگن ہو، تو جان لو کہ میں نہیں عبادت کروں گا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. ولیکن اعبد اللہ، میں تو صرف عبادت کروں گا، کرتا ہوں اللہ کی. کون بھلا؟ الذی یتوفاکم، وہ اللہ کہ جو تم کو موت دیتا ہے. یعنی یہ جان لو کہ موت آنے والی ہے تم کو، اور موت کے بعد تم اس ایک اللہ کے حضور میں کھڑے ہوگے حاضری جواب دہی کے لیے. میں صرف اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں. تم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ان جھوٹے معبودوں، خداؤں کو مان کر، ان کو پوچھ کر جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تمہارا خیال ہے کہ میں ان کی عبادت کروں گا. میں صرف اس اللہ کی عبادت کروں گا کہ جو تم کو وفات دیتا ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنین میں سے ہو جاؤں. یعنی میں اپنے رب کے پیغام اور ہدایات کا پابند ہوں. اس لیے اگر تم میرے بارے میں یہ توقع رکھتے ہو کہ میں تمہارے مذہب کو، دین کو اختیار کروں گا، تو یہ تمہاری بھول ہے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ یہ ان کو بتا دو، اور اب براہ راست اللہ کو خطاب کر کے فرمایا، اور میں تمہیں یہ ہدایت دے رہا ہوں کہ ان اقم وجہ کا للدین حنیفہ، اپنے چہرے کا رخ کر لو اس دین کی طرف، اللہ کے دین کی طرف، حنیفہ یکسو ہو کر. یعنی یہ تم کو ہم حکم دے رہے ہیں. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، دیکھو ہرگز کبھی بھی مشرکین میں سے نہ ہونا. یہ جو ہرگز کبھی بھی مشرکین میں سے نہ ہونا کہا گیا ہے، اس میں اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مشرکین میں سے ہونے کا ذرا بھی کوئی خیال اپنے ذہن میں لاتے. یہ جو انداز بیان ہے یہ در حقیقت ان کو سنانے کے لیے کہ جو یہ توقع رکھتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سنیں گے، مانیں گے. ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں. اور اللہ کی طرف سے اس سخت انداز لب و لہجے کو اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اور جو کچھ تم چاہتے ہو، جو کر رہے ہو ناقابل قبول ہے، اور جو چاہتے ہو وہ ناممکن ہے. فرمایا وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور دیکھو نہ پکارنا اللہ کے سوا کسی اور کو، مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، ایسے کو کہ جو نہ تم کو کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکے. یعنی یہ واضح کر دیا کہ جن کو یہ پکار رہے ہیں وہ بے حیثیت ہیں،
وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو کتنے گھاٹے کی بات ہے کہ ایک شخص کسی ایسے معبود کو پکارے کہ جو نہ نفع پہنچا سکے نہ نقصان پہنچا سکے. فَإِن فعلتا، پھر اگر تم نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تم اس صورت میں ظالموں سے ہو جاؤ. پھر وہی بات کہ یہ سخت لب و لہجہ جو بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے بیان کیا گیا، کو اختیار کیا گیا، اس میں سختی اور شدت اور غصہ یہ ان پر ہے کہ جو انکار کرنے والے ہیں، سب کچھ دیکھ لینے، سن لینے، جان لینے کے باوجود انکار کر رہے ہیں. اپنی خواہشات، اپنی انانیت، اپنے آباء و اجداد کی ان روایات کو اہمیت دیتے ہوئے کہ جس کو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ گویا کہ یہ انداز اختیار کر رہا ہے کہ یہ تو اس قابل بھی نہیں کہ میں ان سے براہ راست خطاب کروں. تو اپنے پیغمبر کو پکار کے فرمایا کہ تم ہرگز ایسا نہ کرو، اگر تم نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کوئی اس کا دور کرنے والا نہیں ہو سکتا سوائے اس کے، سوائے اللہ کے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ ارادہ کرے تمہارے لیے بھلائی کا، یعنی تم کو خیر پہنچانے کا، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو کوئی نہیں ہے کہ جو اس کے فضل کو روکنے والا ہو سکتا ہے. یعنی یہ اللہ کی دنیا ہے، وہ اس کو چلا رہا ہے اور وہی اس میں فیصلے کرتا ہے. سو اسی کو پکارو. اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے گی تو وہی اس کو دور کرے گا، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی دے گا تو کوئی اس بھلائی کا تم تک پہنچنے، اس بھلائی کو تم تک پہنچنے سے روک نہیں سکتا. یصیب به من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے اپنے فضل سے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس رب کو پکارو کہ جو حقیقی رب ہے، جو حقیقی مالک ہے، جو موت دیتا ہے، جو زندگی دیتا ہے، جو تکلیف انسان کو پہنچتی ہے تو اس کو دور کرتا ہے، اور جو اگر کسی کو آسانی، فضل، عنایت پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا. تم اس کو پکارو، یہی صحیح رویہ ہے. اس کے علاوہ جو لوگ دوسروں کو پکار رہے ہیں بڑی بد نصیب ہے، اس لیے کہ وہ جن کو پکار رہے ہیں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں. قل یا ایھا الناس، کہیے اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا. یعنی یہ پیغام، یہ اللہ کا پیغام ہے. فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، تو جس کسی نے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی، ہدایت جس نے قبول کی، فانما یہتدی لنفسہ، تو اس نے اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت قبول کی. یعنی اس سے کوئی اللہ کو فائدہ نہیں ہوگا. جو ہدایت پائے گا وہ اپنے بھلے ہی کے لیے ہدایت پائے گا. ومن ضل، اور جو بھٹک گیا، وانما یضل علیہا، تو جان لے کہ اس کے بھٹکنے کی ذمہ داری اسی پر ہوگی. یعنی وہی اس کے وبال کا سامنا کرے گا. وما انا علیکم بوکیل، اور
میں تمہارے اوپر کوئی ذمہ دار نہیں ہوں. یعنی یہ بتا دیا کہ میں تم کو کوئی زبردستی ایمان پر، ہدایت پر لانے والا نہیں بن سکتا. یہ تو تمہاری مرضی، تمہارا اختیار ہے. اللہ نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے. اس میں جو ہدایت چاہتا ہے اس کو ہدایت ملتی ہے، اور جو گمراہی چاہتا ہے، ہدایت نہیں چاہتا، اس کو گمراہی ملتی ہے. اللہ کے پیغمبر تو اللہ کا پیغام پیش کر رہے ہیں، وہ کسی کے اوپر زبردستی کرنے والے نہیں. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اور اے پیغمبر آپ تو پیروی کیجئے اس وحی کی کہ جو آپ کے اوپر کی جا رہی ہے. یہ اللہ کا پیغام آپ پر نازل ہو رہا ہے، آپ اس کی پیروی کیجئے. وَاصْبِرْ، اور صبر کیجئے. حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، جب تک کہ اللہ فیصلہ کرے. اللہ فیصلہ کرے یعنی اللہ یہ فیصلہ کر دے کہ اب ان پر عذاب آنا ہے. اس سے پہلے عذاب نہیں آئے گا. آپ کو انہیں اللہ کا پیغام پیش کرتے رہنا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے ان میں سے بعض لوگ ایمان لے آئیں گے. اللہ جانتا ہے کہ ان کو کتنی مہلت ملنی چاہیے. وہ اللہ کے پاس طے شدہ وقت ہے. جب تک وہ وقت نہیں آتا آپ صبر کیجئے اور اپنا کام کیجئے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور یہ جان لے کہ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اس کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. دنیا کا ہر فیصلہ جو وہ کرتا ہے وہ صحیح فیصلہ ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ انسانوں کو بہت سے فیصلے اس کے سمجھ نہیں آتے، اس لیے کہ ہمارا علم محدود ہے. ہم اس دنیا کو بھی بہت محدود نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور اللہ کے پاس سارا علم ہے. آئیے ہم ان آیات کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر دیکھتے ہیں جیسے غامدی صاحب نے ترجمہ کیا ہے. آیت نمبر 99 سے سورہ مبارکہ کے آخر تک. ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے. اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو زمین پر جتنے لوگ ہیں سب کے سب ایمان لے آتے. پھر کیا لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ مومن ہو جائیں؟ اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ پیغمبر پر ایمان لائے. یہ اجازت انہی کو ملتی ہے جو عقل سے کام لیں، اور جو عقل سے کام نہیں لیتے ان پر وہ گمراہی کی نجاست ڈال دیتا ہے. یہ نشانی مانگتے ہیں. ان سے کہو زمین اور آسمانوں میں کیا کچھ ہے اسے دیکھو. حقیقت یہ ہے کہ نشانیاں اور تنبیہات ان لوگوں کو کچھ فائدہ نہیں پہنچاتی جو ایمان نہیں لانا چاہتے. تو کیا یہ اسی طرح کے کسی دن کا انتظار کر رہے ہیں جس طرح کے دن ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو پیش آئے تھے؟ کہو پھر انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. انہیں بتا دو کہ پھر جب وہ دن آ جاتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو بچا لیتے ہیں، اور ان کو بھی جو ان پر ایمان لائے ہوں. اسی طرح ہمارا ذمہ ہے، ہم ان کو بچا لیں گے جو ایمان لے آئے ہیں. اے پیغمبر کہہ دو کہ لوگوں میرے دین کے بارے میں اگر اب بھی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کو پوچھتے ہو میں انہیں نہیں پوچھتا، بلکہ اس اللہ کو پوچھتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے کہ جواب دہی کے لیے اس کے سامنے حاضر ہو جاؤ. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور حکم دیا گیا ہے کہ اپنا رخ یکسوئی کے ساتھ سیدھا اسی دین کی طرف کر لو، اور ہمیشہ اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو. اور یہ بھی کہ اللہ کے سوا ان کو نہ پکارو جو نہ تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان. پھر اگر یہی کرو گے تو اس وقت تم بھی یقیناً ظالموں میں سے ہوگے.
اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں پکڑ لے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اس کو دور کر سکے، اور اگر تمہارے لیے کوئی بھلائی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ بخشنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ ان سے کہو کہ لوگوں، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا۔ اب جو ہدایت قبول کرے گا وہ اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کا ببال بھی اسی پر آئے گا۔ اور میں تمہارے اوپر کوئی ذمہ دار نہیں، اے پیغمبر، تم اس کی پیروی کرو جو تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔